اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میں اپنے چینل قرآن اکیڈمی میں آپ تمام سامعین اور ناظرین کا استقبال کرتا ہوں اور تہہ دل سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے تمام سامعین اور ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، قرآن کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے اس کے کچھ رولز ہیں، اس کو سیکھ لیا جائے، اور وہ رولز ہی رولز ہی کا نام قاعدہ ہے۔ تو ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے حروف مدہ، یعنی وہ حروف جن کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب تک جو ہم سیکھا تھا، ہم نے جو سیکھا تھا وہ کیا تھا؟ وہ حروف جن کو کھینچ کر کے نہیں پڑھنا ہے، اور کون سی کنڈیشن میں کھینچ کر کے نہیں پڑھنا ہے، وہ تمام کنڈیشن آپ کی اب تک کے سبق میں آ چکی ہیں، مکمل ہو چکی ہیں۔ وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر نہیں آئی ہیں تو میں ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ ان ویڈیو کو دیکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے حروف مدہ، یعنی کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ دیکھیے اس کا رولز اور اس کا قاعدہ کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، حروف مدہ 3 ہیں۔ کتنے حروف مدہ؟ 3۔ کیا کیا ہیں؟ الف، یا، واو۔ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ الف، یا، واو۔ یہ 3 کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اب ان کو کھینچنے کی بھی کچھ کنڈیشن ہے، ایسا نہیں کہ ہر کہیں کھینچنا ہے، کچھ کنڈیشن ہے۔ وہ چیز اگر پائی جاتی ہے، وہ شرط اور وہ کنڈیشن اگر پائی جاتی ہے، تب ان کو ہم کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ تو دیکھیے پہلی چیز، 3 لفظ بتائیں، الف، یا، واو۔ تو پہلے ہم الف کی کنڈیشن کو پڑھیں گے، اس کے بعد میں بعد کے لفظوں کی کنڈیشن کو دیکھیں گے۔ الف کی کیا کنڈیشن ہے، الف کی کیا شرط ہے، وہ دیکھیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ان کو تھوڑا سا، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ اب الف کی کنڈیشن کیا ہے؟ الف جس سے پہلے زبر ہو، بہت اچھے سے دھیان سے اس کو سمجھ لیجئے گا۔ الف اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو۔ الف ہونا چاہیے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر نیچے دیکھیں، ایک لفظ بنا ہوا ہے حمزہ الف زبر آ۔ دیکھو حمزہ ہے اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ الف ہے۔ تو الف ہے، الف سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ ہے، اور حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو ہمیں اس سے پہلے لفظ کو نہیں دیکھنا ہے، الف سے پہلے کیا لفظ ہے کیا نہیں ہے اسے نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے الف سے پہلے زبر ہے یا نہیں ہے۔ اگر زبر ہے تو کھینچیں گے، اور زبر نہیں ہے تو نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو الف سے پہلے الف ہے یہاں پر، یہ رہا، اور اس سے پہلے زبر ہے، تو کنڈیشن ہماری پائی گئی کھینچنے کی۔ تو اب ہم اسے کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ الف زبر آ، بس تھوڑا سا ہی کھینچنا ہے، ایک الف کے برابر، بہت زیادہ کھینچ کے نہیں جانا ہے، آ کرتے رہیں کبھی، ایسا نہیں۔ حمزہ الف زبر آ، بس، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ ایک لفظ اور سمجھا دوں۔ پہلے لفظ پر دھیان کیوں نہیں دینا؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر کسی بھی لفظ کے اوپر آ سکتا ہے، اور اس کی مثال یہ الف سے یا تک کے جو حروف یہاں مفردات آ رہے ہیں، یہ اس کا اگزامپل ہے کہ سارے لفظوں کے اوپر زبر لگا کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ لفظ چاہے کوئی بھی ہو، زبر پہلے ہونا چاہیے۔ تو دیکھو اس کے بعد کیا ہے؟ با الف زبر با، الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، لفظ پر دھیان نہیں دینا، لفظ پہلے حمزہ تھا بعد میں با ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اب میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ سمجھتے جائیے گا، امید ہے کہ سمجھ میں آپ کے آ گیا ہوگا۔ تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خو الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر
ذا را الف زبر را زا الف زبر زا سین الف زبر سا شین الف زبر شا صاد الف زبر صا ضاد الف زبر ضا طا الف زبر طا ضا الف زبر ضا عین الف زبر عا غین الف زبر غا فا الف زبر فا قاف الف زبر قا کاف الف زبر کا لام الف زبر لا میم الف زبر ما نون الف زبر نا واو الف زبر وا ہا الف زبر ہا یا الف زبر یا. جی آج کا سبق صرف یہیں تک رہنے دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور جو چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ مجھے حوصلہ ملتا رہے, اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.